عمران خان وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیل کی باتیں جو کی جا رہی ہیں ایسا کچھ نہیں ہے، نہ تو کسی نے پیغام پہنچایا ہے اور نہ ہی میں کسی سے ڈیل کروں گا. تو پھر ان کی پوری جماعت یہ کیوں کہہ رہی ہے کہ اس مہینے کے آخر تک باہر آ جائیں گے؟ وہ کوئی ڈیل ہوئی ہے تو باہر آئیں گے نا. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ وہ ہٹلر کی سب سے بڑی بربادی کی وجہ یہ تھی کہ اس نے وہ جو ان کے تھے نا پروپیگنڈا کے منسٹر، بلکہ منسٹر کا جنرل تھے وہ گوئبلز، ان کا پروپیگنڈا جو ہے اس کو دل سے ماننا شروع کر دیا تھا، جو اس کی سب سے بڑی تباہی کی وجہ بنی. رائٹ. کچھ ایسا ہی میرے خیال سے اس وقت بھی سوشل میڈیا پر ہو رہا ہے کہ یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب خان صاحب جو ہیں اس کو یہ ان ٹچیبل ہیں، ان کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا. ایسی کی تیسی ججز کی، ایسی کی تیسی مقدموں کی، ایسی کی تیسی سزا کی، وہ تو باہر آویں. ٹھیک ہے. مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ خان صاحب اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے ڈیل کی، نہ کسی نے کوئی بات کی، نہ کوئی پیغام آیا. رائٹ. بھائی صاحب آپ وہی ہیں نا جو کہتے رہے ہیں یہ بار بار کہ جناب میں تو تھک گیا ہوں انتظار کر کر کے، مجھ سے کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، میرے پاس کوئی بات کرنے کے لیے آتا ہی نہیں ہے، یہ وقت نہیں ہے وہ ساری ان کی ویڈیوز دکھانے کا. لیکن بہرحال یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے. دو تین باتیں اہم ہیں. ایک تو یہ کہ فوجی قیادت کے ساتھ جو آپ کے تعلقات کا لیول ہے وہ میرے خیال سے اب کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے. آپ نے فوجی قیادت کو میر جعفر کہا، میر صادق کہا، آپ نے 9 مئی کو ان کے اوپر چڑھائی کی باقاعدہ طریقے سے، اور آپ کا خیال یہ تھا کہ آپ کے ٹائیگرز جو ہیں اس ملک کی فوج کو فتح کر لیں گے. 9 مئی کی وہ گٹھڑی جو ہے وہ آپ نے سر پہ اٹھائی ہوئی ہے، اور اس کے باوجود آپ سمجھ رہے ہیں یہ کہ آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، آپ باہر آ جائیں گے. کبھی آپ نے ان کو نیوٹرل کہا، اور نیوٹرل کہنے کے بعد پھر آپ نے ان کو جانور کہا. یہ سارا کچھ کس آسانی سے بھلا دیا جاتا ہے، مجھے اس کی سمجھ کبھی نہیں آئی ہے. دوسری بات کہ آپ نے یہ فرما دیا کہ 8 فروری کو پوری پبلک جو ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑی تھی. آپ وہی ہیں نا جس نے کہا تھا کہ مجھے 2018 کے الیکشن میں بھی اور 2024 کے الیکشن میں بھی 25 کروڑ عوام جو ہے وہ میرے ساتھ تھی. میں آپ کی کون سی بات کا اعتبار کروں؟ آپ نے یہ کہا تھا کہ میں آپ کو 50 لاکھ گھر دوں گا، آپ نے کہا تھا میں 1 کروڑ نوکریاں دوں گا. تو آپ کے جو ومزیکل دعوے ہوئے نا، یہ تو باقی جماعتیں بھی کرتی ہیں. نون لیگ نے دعوے نہیں کیے تھے پاکستان کو نواز دو. اس طرح کے وعدے جو ہے نا جی، اس زوم کے ساتھ میرا نہیں خیال کہ کوئی سیاسی جماعت افورڈ کر سکتی ہے کرنا. اینی وے ہیونگ سیڈ دیٹ، اصل میں تھوڑا سا ہم کوشش کریں اپنے ناظرین کو یہ بتانے کی کہ اصل صورتحال ہے کیا. ہاں، آن گراؤنڈ سچویشن کیا ہے؟ آن گراؤنڈ سچویشن یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کہہ لیجیے یا حکومت کہہ لیجیے، جس کو مرضی اس کا کریڈٹ اور ڈسکریڈٹ دے دیں، وہ نا پی ٹی آئی کے دیگر لوگوں کو ریلیف دے رہی ہے آہستہ آہستہ. ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا کل جو جس طرح سے نام اسی حل سے نکالے گئے ہیں یہاں، تو یہ خان صاحب اس بات پہ چڑے ہوئے ہیں کہ مجھ سے پوچھے بغیر میرے لوگوں کو آپ ریلیف بھی دے رہے ہیں، اکاموڈیٹ بھی کر رہے ہیں، الاؤ بھی کر رہے ہیں. علی امین گنڈا پور بھائی اس چیف منسٹر آف کے پی کے، وہ اپنی پوری کیبنٹ اٹھاتے ہیں، جا کے کور کمانڈر کے گھر بیٹھ جاتے ہیں. آپ دیکھیں وہ وہاں سے تشریف لاتے ہیں مرکز کے اندر، چیف پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھ کے فوٹو سیشن بھی ہوتے ہیں، فیصلے بھی ہوتے ہیں، ایک دفعہ نہیں، ایک سے زیادہ دفعہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اس بات سے چڑ ہے کہ میرے پوچھے بغیر، مجھے آن بورڈ لیے بغیر میرے بندوں کو تو ریلیف دیا جا رہا ہے، میری طرف کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہے. رائٹ. اچھا، دوسری سیناریو یہ کہ ہم یہ مان لیتے ہیں کہ جی خان صاحب کو شاید چھوڑ دیا جائے گا. جس اسد کیسر صاحب سے پہلے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے پاس یہ درفنتنی چھوڑنے کا کہ وہ مئی میں باہر آ جائیں گے کوئی جواز ہے تو مجھے بتائیں. اچھا، یہ آپ کی صرف اس بات کو کہ وہ آ جائیں گے باہر کیسے مان لوں میں؟ کیونکہ اسٹیٹمنٹ ایسے آ رہے ہیں نا. کل ہم نے پروگرام میں رانا ثناء اللہ کا اسٹیٹمنٹ بھی تو دیا ہے کہ بات کریں تو وہ بھی باہر آ جائیں گے. اس سے پہلے ایسا کیا کچھ نہیں ہوا. دیکھیے میں عرض کروں، ان کی بات کو ایک تو آؤٹ آف کانٹیکسٹ دیا گیا، انہوں نے خود کل اس کی تردید بھی کی ہے رات کو پروگرام میں. میں آپ کو کہنا ہی چاہتا ہوں کہ خان صاحب کو سزائیں، خان صاحب زیر سماعت مقدمات میں گرفتار نہیں ہے. جو ایک مثال دی جاتی ہے نا کہ دیکھیں نا جی وہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز بھی تو باہر آئی گئے تھے نا، ان کے خلاف مقدمات چل رہے تھے، کسی میں انہیں سزا نہیں ہوئی تھی، مقدمات ہلکے تھے، پروسیکیوشن ویک تھی، اس لیے وہ الٹیمیٹلی، مگر حمزہ نے بھی 2 سال جیل کاٹی ہے، شہباز شریف صاحب بھی کافی دیر اندر رہے ہیں. تو جو یہ خیال کیا جا رہا ہے یا شاید توقع ہے خان صاحب کو بھی کہ یک جنبش قلم یہ ساری سزائیں ختم ہو جائیں گی، ایسا نہیں ہونے والا. رائٹ. یہ عدالت کی دی گئی سزائیں ہیں، ان کو عدالت ہی انڈو کر سکتی ہے، اور اس کے لیے ایک پورا پروسیجر چاہیے. آپ اپیلیں کریں گے، اپیلوں کے اوپر ڈیٹیں لگیں گی، اس کے اوپر یہ ہوگا، تو یہ مئی میں کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے. تو ایک بات تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی
This یہ is آپ Pakistan, کیسے ان کو sir, باہر کچھ لے بھی کے ہو آئیں گے؟ سکتا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ کہہ کے ان کے شاید باہر آنے کا راستہ روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ میں نے بڑی گمبھیر بات کہی ہے، آپ کو ابھی سمجھ نہیں آئے گی۔ کہ انہوں نے کہا ہے کہ بار بار ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی جا رہی جی۔ ہے۔ آخر کون ہے جو چاہتا ہے کہ وہ باہر نہ آئیں گی، اپنی جماعت یا حکومت؟ دیکھا جو کھا کے تیر کمی گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ اچھا، تو یہ آپ کوئی نہیں اور چاہ رہے نہیں ہیں؟ ہوتا، یہ یاد رکھیے گا۔ پارٹی میں جب کبھی آلٹرنیٹ لیڈرشپ آئی ہے تو وہ قریب کے لوگ ہی ہوتے ہیں جو آپ کو ڈچ کر کے دوسروں کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قریب کے لوگ تو سب چلے گئے نا، اب تو سارے وکلا ہیں، نئے لوگ ہیں جو باقی رہ گئے۔ خیر یہ بھی ایک بڑی لڑائی ہے پی ٹی آئی کے اندر کہ پارٹی اب سیاستدانوں کی ہے یا وکلا کی ہے۔ آپ کے سامنے یہ ساری صورتحال ہے۔ بالکل ٹھیک۔ میرا خیال سے پھر ذرا تھوڑا سا جو اوور ایمفیسائز کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہو رہا ہے اور کچھ نہ کچھ ہمیشہ ایسی صورتحال میں ہوتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت جب ایک پیج پر ہوں، دشمن کامن ہو، تو فیصلے اور طرح کے ہوتے ہیں۔ آپ میری بات سمجھ رہی ہیں نا؟ یعنی ہوتا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا اگر کوئی کامن دشمن نہ ہو تو وہ فیصلے اور طرح کے کرتی ہے، جب دشمن کامن ہو تو فیصلے اور طرح کے چلے ہوتے ہیں۔ فیصلے تو اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے نا۔ ٹھیک ہے، کب نہیں کیے تھے اسٹیبلشمنٹ نے؟ کوئی ایک ایرا بتا دیں مجھے جب وہ لا تعلق تھے اس سے۔ ایسا کبھی ہو نہیں سکتا۔ دوسری طرف الیکشن کے بارے میں جو خان صاحب نے فرمایا ہے کہ جی یہ پولیس نے الیکشن جیتا ہے، پولیس پر الزام لگانے سے پہلے ذرا آپ اپنے ورکرز کو سے پوچھ لیں کہ اس دن انہوں نے کیوں نہیں زحمت گوارا کی باہر نکلنے کی۔ ابھی بائی الیکشنز میں بھی باہر نہیں نکلے۔ اسی کی بات کر رہا ہوں نا۔ اس بائی الیکشن میں اگر آپ کے ورکر باہر نہیں نکلے تو پولیس کا کیا قصور ہے؟ اور پھر یہ کہ موبائل تو چل رہے تھے نا، اگر کوئی بہت بڑا میسو ثبوت آپ کے پاس تھا کہ ریگنگ ہو گئی ہے تو وہ تو اب تک سامنے آ جانا چاہیے۔ ویڈیو بنا سکتے تھے، سگنل صرف نیٹ کے نہیں آ رہے تھے۔ یہ اب آ جائیں ذرا دوسری طرف بشرا بی بی ایپیسوڈ۔ ان کی طبیعت ناساز ہے، کل رات کو بنی گالا ایمبولینس آئی ہے، ان کی اینڈوسکوپی کی ابھی تک رپورٹ نہیں آئی۔ یہ سب گلے بیرسٹر گوہر کر رہے ہیں۔ میں عرض کروں آپ سے، میرا خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی اس وقت اسٹریٹجی یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ میڈیا آکیوپائی کیے رکھیں آپ، اس کے لیے چاہے آپ کو کچھ بھی کرنا پڑے۔ آپ دیکھیے سب سے پہلے بشرا بی بی نے مطالبہ کیا کہ میں اپنے میاں کے ہسپتال شوکت خانم کے ڈاکٹر سے اپنا معائنہ کرانا چاہتی ہوں، عاصم یوسف اس کا نام ہے۔ از دیٹ رائٹ؟ ایبسلیوٹلی۔ انہوں نے پھر ان کا معائنہ کیا تھا؟ جی کیا تھا۔ اور کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ وہ کلیئر ہیں، ان کو ایسی کوئی نہ اثرات ہیں نہ ان کے کوئی ثبوت ہیں کہ ان کو کبھی زہر دیا گیا تھا۔ آپ نے کہا نہیں ہم تو نہ مانے، ہم تو پورے پرائیویٹ ہسپتال سے کرائیں گے اپنا۔ تو پرائیویٹ ہاسپٹل سے ہو گیا نا۔ چلیے جناب، پھر ایک ان کے ہی ڈاکٹر کی موجودگی میں وہ بھی ساتھ تھے جی، ایک پوری ٹیم نے شفا انٹرنیشنل میں ان کا معائنہ کیا۔ کیا نتیجہ نکلا جی؟ انہوں نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، طبیعت ان کی ٹھیک ہے۔ چلیے یہاں بھی سمجھ لیں تھوڑی گنجائش ریگولر جو میڈیکیشن، پھر اس کے بعد اڈیالہ جیل کی ایک ٹیم نے کل ان کا پھر معائنہ کیا۔ وہ جس ایمبولینس کو آنے جانے کی باتیں کر رہے ہیں نا، وہ یہ اسی میں گئے تھے وہ ڈاکٹر۔ انہوں نے کیا کیا جی؟ فائٹنگ فٹ ہیں وہ۔ یس، بس کر دو یار خدا کے واسطے۔ یہی تو عطا تارر کہہ رہے ہیں نا۔ بس کر دو بھائی، بس کر دو، بہت ہو گئی یار۔ اس کو کیوں رائٹ کر رہے ہیں آپ؟ کیوں آپ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے کھیل کھیل کے ان کی ذات کو انڈرمائن کر رہے ہیں، ان کی تضحیق کر رہے ہیں۔ وہ بھیجنا چاہ رہے ہیں نا ان کو اڈیالہ جیل میں، وہ شبیبی کو۔ وہ تو نہیں ہونے والا۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ کی خواہشات کچھ بھی ہوں، جنہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے ان کی اپنی کچھ کنسیڈریشن ہوتی ہیں۔ کوئی وجہ تو تھی نا کہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کو جیل میں رکھنے کی بجائے بنی گالا رکھا جائے، ٹھیک ہے؟ وہ وجوہات ختم نہیں ہوئی ہیں، وہ وجوہات ابھی موجود ہیں، اس لیے یہ ان کی جو دوری ہے یہ ابھی کافی عرصہ قائم رہے گی۔ ایک بات جی، YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔